حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانہ کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت یابی نصیب ہو گئی تو ان حضرات نے شکرانہ کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے، لہٰذا فاقہ پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سا جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا اجرت لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور ایک باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازہ سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے روز پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2/3 اون کاتی اور 1 سا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازہ سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینہ سے لگایا اور حق تعالی سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی مبارکباد پیش کی۔ خانوادہ رسول کے اس عظیم صبر اور قربانی کو دیکھتے ہوئے کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، لکھاں ہوئے صابر نئی مثال ملدی، لکھاں ہوئے صابر نئی مثال ملدی، میرے سخی لجپال حسین ورگی،
کرے دین تے اپنے قربان بچے، کرے دین تے اپنے قربان بچے، جرت کدے چ زہرا دے لال ورگی، جرت کدے چ زہرا دے لال ورگی، آئی نظر نہ کتے جہان اندر، آئی نظر نہ کتے جہان اندر، عظمت نبی دے گھر دے بال ورگی، عظمت نبی دے گھر دے بال ورگی، مکدی گل مستانیاں مکا دتی، مکدی گل مستانیاں مکا دتی، نہیں کوئی آل حضور دی آل ورگی، نہیں کوئی آل حضور دی آل ورگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔